بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما ہوا اہلہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی شرح دعائے مکارم الاخلاق وبعملی الی احسن الاعمال، اس کی شرح ہم نے بیان کی۔ اب اگلا جملہ امام کا، اللہم وفر بلطفک نیتی۔ اب اس دعا کے جملے میں دو جملے ہیں، یعنی دو لفظ ہیں۔ پہلے ہم ان لفظوں کی تھوڑی وضاحت کر دیں، اس کے بعد ہم اس کی تھوڑی سی شرح بھی آپ کی خدمت میں رکھیں۔ اگر ان کو معنی کے لحاظ سے سمجھیں گے آپ تو امام کے جملے آپ کو اور دقیق سمجھ میں آئیں گے۔ ایک لفظ ہے وفر، دوسرا لفظ ہے لطف۔ وفر کی عربی لغت میں دو معنی ہیں، ایک ہے وفور یعنی بہت زیادہ، مثلا سفرے پر کھانا بہت زیادہ تھا، یا آپ یہ کہیں کہ وفر تو طعام ہے، یعنی اتنا کھانا زیادہ تھا، سالن اتنا زیادہ تھا کہ ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی، یعنی برتن بھرا ہوا تھا۔ تو ایک وفر کی معنی وفور یعنی بہت زیادہ، یعنی اتنا زیادہ کہ ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں پڑی۔ دوسری وفر کی معنی ہے سیانت۔ سیانت یعنی میں نے مثلا اس کی عزت کو بچایا، کہتے ہیں وفر تو لہو ارضہ، میں نے اس کی عزت کو بچایا۔ تو ایک وفر معنی میں آتا ہے، کثرت کی معنی میں آتا ہے، کسی چیز کے زیادہ ہونے کی معنی میں آتا ہے۔ دوسرا وفر آتا ہے سیانت، ہم کہتے ہیں مصون کرنا، کسی کی عزت کو بچانا، یعنی بچانے کی معنی میں آتا ہے، کسی خطرے سے کسی چیز کو بچانا، یہ اس کی معنی میں آتا ہے۔ مختصر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو اب یہاں پہ ہم دو ترجمے کرتے ہیں، جیسے اے خدا اللہم وفر، اے خدا میری اپنے لطف و کرم سے میری نیت کو کامل کر، یعنی زیادہ کر۔ تو ایک تو یہ ترجمہ ہوگا، دوسرا یہ ہوگا اے خدا اپنے لطف و کرم سے میری نیت کو خطروں سے بچا۔ تو علماء فرماتے ہیں کیونکہ پہلے بھی ہم نیت کا ذکر کر چکے تھے کہ اے خدا اکمل الایمان، اور ہم نے نیت کی بات کی تھی وانتہی بنیتی الی احسن النیات، یعنی میری نیت کو بہترین اور کامل ترین نیت قرار دے۔ تو یہاں پر دوبارہ اسی کو ریپیٹ کرنا یہ موضوع کی مناسبت سے صحیح نہیں لگ رہا۔ تو جو مناسب یہاں پر ترجمہ وہ یہ ہوگا نیت کا، کیونکہ مولا کہہ چکے گا خدا میری نیت کو کامل اور احسن بنا، جس پہ ہم نے کافی گفتگو کی۔ اب یہاں پر امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں اے خدا میری نیت کو بچا، میری نیت کو شیطان کے خطروں سے بچا۔ کبھی کبھی انسان کی نیت بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے، انشاءاللہ اس پہ ہم ایک دو سیشن اور بھی کریں گے تاکہ آپ کو مزید یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اب دوسرا لفظ رہتا ہے لطف ہے۔ اب لطف کی معنی کیا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ لطیف خبیر، خدا لطیف ہے، خدا خبیر ہے۔ تو یہاں پر لطف کی معنی کیا ہے؟ لطف کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اذا لطف الشیء اذا صغر حجمہ، جب کسی چیز کا حجم جو ہے کم ہو جاتا ہے تو وہ لطیف ہو جاتی ہے۔ اصل لطیف کہتے ہیں ایک نازک چیز کو، ایک ایسی چیز جو نظر نہ آئے۔ ہم اردو میں لطیف ہم نرم چیز کو کہتے ہیں نا، جو بہت نرم ہو، جیسے ریشمی کپڑا ہے تو کہتے ہیں کتنا لطیف ہے، فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے لطیف۔ لیکن یہاں پر جو اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، اللہ لطیف ہے، تو ایک تو اللہ نظر نہیں آتا، دوسرا ہم کہہ تو نہیں سکتے کیونکہ جسم تو نہیں ہم کہیں کہ نازک ہے۔ تو لطیف خبیر یعنی خدا اپنے کاموں میں اتنی ظرافت اور اتنی درایت سے کام کرتا ہے کہ ہر انسان کو وہ چیز نظر نہیں آتی، یعنی اس کے لیے آپ کو دقیق چیز چاہیے۔ جیسے اشیاء لطیف، اجزاء لطیف، موجودات لطیف جو ہوتے ہیں، لطیف جو چیزیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ آپ کو مائکروسکوپ سے اس کو دیکھنا پڑتا ہے، وہ بہت نازک ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ آپ جو اپنے گھڑیاں اور واچ بنانے جاتے ہیں نا، تو اس کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے پیچ لگے ہوتے ہیں، بڑی ظرافت اور لطافت ہم استعمال کرتے کام ہوتا ہے۔ تو وہ جو پیچ لگانے والے ہیں وہ بھی ایک زوم کرنے کے لیے ہم ذربین کہتے ہیں، اس کو رکھتے ہیں مائکروسکوپ یا وہ چیزیں رکھ کے اس کو وہ چاہ کے وہ چیز نظر آئے اس کو نا۔ تو خدا جب بندوں کے لیے یا اپنی حکمت میں تدبیر جب کرتا ہے تو اس کی تدبیر میں لطیف ہونا ہوتا ہے، مطلب وہ اتنی ظرافت سے کام کرتا ہے کہ ظاہر میں آدمی کو نظر نہیں آتا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی بہت متقی، بہت اپنا نمازی ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں وہ فقیر ہے،
تو ہم آہ و بکا کرتے ہیں کہ پر یہ فقیر کیوں ہے، یہ چاہنے والا اہل بیت کا، اور آپ دیکھ رہے اس کے پاس مال ہے ہی نہیں، بالکل فقر و فاقہ میں۔ اب ہمیں اللہ کی حکمت تو سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ لطیف ہے، اس کی حکمتیں، اس کی درایتیں، بڑی تدبیر سے وہ کام کرتا ہے۔ تو یہ آپ کو کب پتہ چلتا ہے؟ یہ رسول خدا کے زمانے کا ایک واقعہ بھی ہے، جو روز نمازی تھا، نماز آتا تھا، اب جب اسے مال ملا وہ بندہ تو آپے سے ہی نکل گیا۔ کہاں کی مسجد، کہاں کا دین، کہاں کا مال، وہ قارون والا جو حال ہوتا ہے۔ تو خدا کو پتہ ہے، پھر اس وقت انسان کے ہوش ٹھکانے آتے ہیں، اللہ اکبر، اس لیے فقیر تھا تاکہ اس کا دین بچا رہے۔ ہاں، اللہ تو بہتر جانتا ہے نا انسان کے اخلاق کو۔ اب مال آگے یہ شخص بے دین بن گیا۔ تو خدا اپنے کاموں میں لطیف ہوتا ہے۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اے خدا وفر بلطفک نیتی، اے خدا میری نیت کو اپنے لطف، یعنی وہ جو تمہاری تدبیر ہے، جو جس تدبیر سے، جس لطافت سے، یعنی جو لطف اور اس کے وسائل، اب ہمیں نہیں پتہ خدا تو کن چیزوں کے ذریعے سے یہ سارے کام انجام دیتا ہے، بس جو وسیلے تمہیں اپنی اس کائنات کی تدبیر کرنے میں جو نازک ترین تمہارے وسیلے ہیں اور وسائل ہیں، اور جس حکمت سے اور تدبر سے اور حکمت سے تم تعقل سے جو کام کرتے ہو خدا، اسی حکمت سے اور تدبر سے میری نیت کو شیطان کے وسوسوں سے بچانا۔ تو وفر بلطف کا نیت، اے خدا اپنے لطف سے، اپنے کرم سے، اپنی تدبیر سے میری نیت کو شیطانی وسوسوں سے اور خطروں سے بچانا۔ تو آئیے، شیطان، انسان دشمن شناسی ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے۔ جب تک ہمیں اتنا ہی پتہ ہے کہ شیطان تھا، اس نے سجدہ نہ کیا، نکالا گیا، اور اس نے کہا لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، میں اس طرح سارے بندوں کو گمراہ کروں گا اور جہنم میں ڈال دوں گا۔ لیکن اگر ہم شیطان شناس نہ بنیں، یعنی دشمن شناسی ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے کہ انسان کو یہ تو پتا ہو نا کہ میرا دشمن کس طرح لڑے گا، اس کے حربے کس طرح ہوتے ہیں، یہ کون بتائے گا؟ یہ اہل بیت علیہ السلام ہمیں بتائیں گے، یہ رسول خدا کی احادیث سے پتہ چلے گا۔ دیکھیے، آپ کا سخت ترین دشمن ہو لیکن آپ کو اس کی حکمت عملی کا پتہ نہ ہو۔ آج کل ہم لفظ انٹیلیجنس یوز کرتے ہیں۔ انٹیلیجنس کس لیے ہوتی ہے؟ کہ یہ دشمن کی باتوں کو سنتے ہیں، ان کے ریڈارز کو چیک کرتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کے نقشے کیا ہیں، لوگ بھیجے جاتے ہیں تاکہ دشمن کے نقشوں کا پتہ چلے۔ جب آپ کو دشمن کی حکمت عملی کا پتہ چل جاتا ہے، پھر آپ بہترین اٹیک کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو دشمن کی حکمت عملی کا پتہ نہ ہو، بڑے سے بڑا لشکر بھی رکھیں تو بڑے سے بڑے لشکر تباہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر چھوٹا لشکر بھی ہو، دشمن کتنا بھی بڑا ہو، لیکن اگر آپ کو اس کی حکمت عملی کا پتہ ہو تو یہ دشمن شناسی، انسان کو دشمن شناس ہونا چاہیے۔ اور عزیزو، انسان کا بدترین خطرناک ترین دشمن کون ہے؟ وہ شیطان ہے، جو بہت خطرناک ہے۔ قرآن کی آیت ہے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ یہ آل عمران کی صورت ہے کہ جب یہ لوگ گناہ کرتے ہیں اور گناہ کرنے کے بعد، یعنی عمل فاحشہ، انہوں نے فاحشہ کیا یعنی برائی کی، فحش میں گئے، تو او ظلموا انفسہم، یا اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔ اب ظلم کرنے کے بعد، یعنی گناہ، ظلم تو نفسی ہم بار بار کہتے ہیں نا کہ اے خدا میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، خود گناہ، خود پر ظلم کرنا، کیونکہ اپنے ہاتھوں سے ہم خود کو جہنم کے حوالے کر رہے ہیں۔ فرماتے جب یہ قرآن کی آیت اتری، خدا کہتا ہے جب لوگوں نے فاحشہ کیا اور اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اس کے بعد ذکر اللہ کا ذکر کیا، فاستغفروا، پھر انہوں نے استغفار کی، کس سے؟ اپنے گناہوں سے، لذنوبہم، ومن یغفر الذنوب، اور کون گناہوں کو بخشنے والا ہے؟ الا اللہ، ولم یصروا، اور گناہ کرنے کے بعد، استغفار کرنے کے بعد اپنے گناہ پر دوبارہ بضد نہ رہے۔ بعض اوقات انسان گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر دوبارہ اپنے گناہ کی طرف پلٹ کے جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں اصرار عمل، یعنی اس عمل کو پھر بار بار کرنا۔ ولم یصروا، اور انہوں نے پھر اس گناہ کی طرف پلٹ کے نہیں گئے۔ مثال کے طور پہ رسول خدا نے معاف کیا جنگ احد سے جو لوگ بھاگ گئے، تو یہ شرط ہے اگر استغفار کی ہے، اگر تم پھر کسی اور میدان سے بھاگے تو تمہاری توبہ قبول ہے، یہ آخری بار تمہاری توبہ تھی۔ ولم یصروا، یعنی جنہوں نے پھر اپنے گناہ، کوئی بھی گناہ اس پر دوبارہ اصرار نہ کیا، اور ما فعلوا ہم یعملون، اولئک جزاؤہم، پھر خدا ان کو جزا دے رہا ہے، مغفرتاً، ان کی توبہ کو قبول کرے گا، من ربہم، وجنات تجری من تحت الانہار، اور خدا ان کو جنتوں کو اور نہروں کی بشارت دے رہا ہے۔ اب عجیب روایت ہے، فرماتے جب یہ آیت اتری تو شیاطین میں ایک واویلا بپا ہوا کہ بھائی ہماری محنتیں، یعنی یہ آیت صرف رسول خدا پر اتری،
حالانکہ آپ اگلی پچھلی قوموں میں دیکھیں اتنی رحمت بھری آیت، انسان بڑے سے بڑی خطا کرے اس کے بعد اگر گناہوں پہ پشیمان ہو تو خدا جزائے خیر دے رہا ہے۔ تو یہ آیت جب اتری تو اللہ نے کہا اس کے علاوہ میں یعنی اگر تمہارے یہ گناہ کوئی بخش بھی سکتا ہے، میں یعنی تمہارے گناہوں کی بخشش کا علاج بھی میرے ہاتھ میں، تو میں ہی اس گناہوں کو بخش کر تمہیں جنت میں بھیجوں گا، یہ تمہاری جزا ہے۔ فرما آیت نازل ہوئی، شیطان لعنت اللہ علیہ ایک پہاڑ کے اوپر گیا جس کا پہاڑ تاریخ ملتا ہے پہاڑ سور تھا، سور کا نام تھا۔ اپنے سارے بچوں کو شیطان نے جمع کیا اور اس نے کہا کہ ہمارے جو جتنے بھی منصوبے ہیں سب کو جو اس آیت نے ان منصوبوں کو خراب کر دیا۔ اور شیطان نے اپنے سپاہی کو کہا اب بتاؤ ہم کیا کریں، کون سی ایسی حکمت عملی ہے؟ اب یہ گناہ آپ اتنی محنت کرو گے، ایک ایک مہینہ کسی کو زنا کی طرف لے جاؤ گے، شراب کی طرف لے جاؤ گے، نگاہ حرام کی طرف لے جاؤ گے، اور آخر میں وہ توبہ کرے گا جزاؤہم، اور اس کو جزا میں جنت دے گا، تو تمہاری محنت تو ساری رائے گان چلی گئی۔ اب یہ سارے شیاطین سر پکڑ کے پریشان ہو گئے کہ ہم کریں تو کیا کریں۔ تو ایک نے کہا کہ میں یہ کروں گا، شیطان نے کہا نہیں اس کا فائدہ نہیں، دوسرے نے کہا میں یہ کروں گا، شیطان نے کہا اس کا فائدہ نہیں، تیسرے نے کہا میں یہ کروں گا، فائدہ نہیں۔ تو شیطان کے بچوں میں سے اس کا ایک بچہ تھا۔ دیکھیے آپ سورہ الناس پڑھتے ہیں نا، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، من شر الشیطان نہیں ہے، من شر الوسواس الخناس۔ یہ وسواس الخناس یعنی کس کے شر سے؟ وسواس الخناس کے شر سے۔ بہت عجیب جملہ ہے یہ۔ وسواس الخناس شیطان کے ایک بچے کا نام ہے جس کا نام تھا وسواس الخناس۔ اس بچے نے روایت میں ملتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں انسان کے بچے کو ڈوب کے رکھ دوں گا اور اسے جہنمی کر ہی دوں گا۔ اس نے کہا کیسے کرو گے؟ فقال الوسواس الخناس انا لہا، میں اس کے لیے موجود ہوں۔ قال فبماذا؟ قال اعدهم وامنيهم حتى يواقع الخطيئة، پہلے تو میں ان کو خطا کی طرف لے جاؤں گا، گناہ کی طرف لے جاؤں گا، برائی کی طرف لے جاؤں گا، ان کو کسی گناہ کے کھڈے میں گراؤں گا۔ گرانے کے بعد فَإِذَا وَقَعُوا الْخَطِيئَةَ، جب انہوں نے گناہ کر دی، یہ گناہ اور خطا واقع ہو گئی، أَنْسَيْتَهُمُ الْإِسْتِغْفَارَ، اللہ کہہ رہا ہے نا میں توبہ سے بخش دوں گا ان کو۔ فَاسْتَغْفِرُوا، جب وہ توبہ کریں گے تو میں ان کے سارے گناہ کو بخش دوں گا۔ کہ میں ان کو گناہ بھی کرواؤں گا جو پہلے ہم کام کرتے ہوئے آ رہے تھے، آج ایک نیا کام کروں گا، اس سے استغفار کرنا ہی بھلا دوں گا، وہ بھول جائے گا۔ مثلا بندہ خدا سارا سال گناہ کرتا ہے، اس نیت سے رمضان آئے گا، شب قدر آئے گی، میں توبہ کروں گا۔ اب جیسے شب قدر آتی ہے دوستوں میں لگا دے گا، ٹی وی میں لگا دے گا، پھر سو جاؤ 3 راتیں شب قدر کی، اگلی رات پہ اٹھاؤں گا، چلو بدبخت یہاں بھی نہیں اٹھا۔ پھر دوسرا دن پورے سال میں یہ شب قدر اور ایک اور دن ہے جس میں خدا انسان کے سارے گناہوں کو بخشتا ہے۔ دوسرا دن یوم عرفہ ہے، اب عرفہ کا دن آتا ہے، اس دن بھی اس کو سستی میں لگا دیتا ہے، مختلف کاموں میں لگا دے گا۔ تو شیطان پہلے تو اس کو امید دے گا گناہ، وقعو، پھر میں اس کو گناہ میں ڈالوں گا، اور گناہ میں کیسے ڈالوں گا؟ اسی آیت کا سہارا لوں گا۔ مثلا اسے کہوں گا جب تم فاحشہ کرو گے تو خدا کہتا ہے فاستغفروا، توبہ کرو تو میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ تو اسے کہوں گا گناہ کرو، شب قدر تو ہے توبہ کے لیے، گناہ کرو، اور جو عرفہ کا دن تو ہے نا توبہ کے لیے، کوئی بات نہیں گناہ کرو، یعنی اسے امید دوں گا گناہ کی۔ کس کی امید؟ اللہ کی رحمت کی امید، یعنی خدا کی رحمت کو وسیلہ گمراہی بنا دے گا، کہے گا اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، تم کتنا بھی بڑا گناہ کرو اللہ بخش دے گا، لہذا اس کو گناہ میں مبتلا کروں گا۔ جب یہ گناہ میں مبتلا ہو گیا اور اس کے بعد کیا کروں گا؟ اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں دوں گا، اس کو توبہ بھلوا دوں گا، بالکل یہ بھول جائے گا۔ پتہ بھی ہے فلاں جگہ پہ دعائے کمیل ہو رہی ہے، ہر شب جمعہ دعائے کمیل کیوں رکھی گئی؟ تاکہ انسان توبہ کرے۔ اب ہم میں سے کتنے جو بھی لوگ سن رہے ہیں، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ریگولرلی شب جمعہ کو دعائے کمیل پڑھا نہیں پڑھتے، بھول جاتے ہیں، آدھا گھنٹہ لگتا ہے، لیکن یہ آدھا گھنٹہ بھی شیطان تو سب سے بڑا اس کا دوسرا حربہ یہ کہ انسان کو بھلا دیتا ہے۔ اسی لیے عقل کہتی ہے کہ انسان شیطان شناس بنے، دشمن شناس بنے۔ بھائی دشمن کے حربوں کا آپ کو پتہ نہیں ہوگا، آپ دشمن کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ تو شیطان کی 2 ٹیکنیک ہیں، ایک انسان کو آخرت کے لیے کام کرنے نہیں دے گا، کبھی بھی آپ کو وہ کام جو آخرت کو آپ کی فائدہ دے، آپ کی قبر کو فائدہ دے، شیطان آپ کو اس کام سے روکتا ہے۔ دوسرا شیطان آپ کو غافل بنا دیتا ہے، آپ کو توبہ کے دروازے پہ جانے نہیں دیتا۔ اور آپ یہ عجیب بات ہے نا کہ دیکھیے کیسے کیسے مثال لاتا ہے۔ مثال کے طور پہ انسان عبادت کرنی ہے تو پہلا ہم وسوسہ ذہن میں یہ لاتے ہیں، بھائی آپ کہاں کر سکتے ہو، کہاں آیت اللہ بہجت اور کہاں میں، ہاں
یہی ہوتا ہے نا. مولا علی ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور یہ وسوسہ شیطان ذہن میں لائے کہاں مولا علی اور کہاں میں. یہ جملہ شیطانی جملہ ہے. یقیناً اہل بیت علیہ السلام رسول خدا انبیاء کے فضائل بہت بلند ہے، لیکن یہ قطعاً نہیں کہنا چاہیے کہاں وہ کہاں میں. تم بھی ٹرائی کرو، ایک رات میں 1000 رکعت کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ آیت اللہ خوئی اور ہمارے علماء نے کوشش کی، کسی نے 700 رکعت پڑھی، کسی نے 600 رکعت پڑھی. بھائی زندگی میں ایک بار کوشش کر کے تو دیکھی نا. جب مولا ایسی جسم سے کر سکتے ہیں ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو یہ کہنا کہاں وہ کہاں ہم. اور قرآن مجید میں خدا کبھی بھی کمزور کو رول ماڈل نہیں بنا رہا، طاقتور ترین انسان کو رول ماڈل بنا رہا ہے. ہاں کہ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةً. کس کو اسوہ حسنہ؟ اسوہ یعنی جو ہماری رول ماڈل ہے نا. اسوہ یعنی جس کے راستے پہ ہمیں چلنا ہے نا. مولا علی اسوہ ہیں، ہمارا رول ماڈل ہے. امام حسن اسوہ حسنہ ہیں، امام حسین اسوہ حسنہ ہیں، امام زین العابدین اسوہ حسنہ ہیں. تو جب وہ اسوہ حسنہ یعنی جو انہوں نے کیا وہ ہمیں کرنا ہے. یہ نہیں کہنا کہاں وہ کہاں ہم، کہاں قمبر کہاں میں، کہاں سلمان. یہ تو چھوٹی بات ہے، میں مولا علی کی بات کر رہا ہوں. یہ بھی نہیں کہنا. عمل کے اعتبار سے درجہ ان کا بہت بلند ہے. عمل کے اعتبار سے یہ شیطانی وسوسہ ہے. جب آپ نے کہہ دیا نا کہاں وہ کہاں، ابھی آپ نماز بھی نہیں پڑھو گے، ابھی آپ روزہ بھی نہیں رکھو گے، لیکن آپ یہ سوچو جیسے وہ امام المتقین تھے مجھے متقی بننا ہے. جیسی سختیاں، جیسے مصائب انہوں نے برداشت کی، سب کچھ مجھے کرنا ہے. کتنے ہمارے اتنے شہداء تھے جنہوں نے یہ دعائیں کی خدا وہ شہادت جو حضرت عباس کو ملی وہ ہمیں نصیب ہو. کسی نے کہا مجھے جناب قاسم جیسی شہادت چاہیے، کسی نے کہا مجھے امام حسین جیسی شہادت چاہیے. ہاں تو آج نہیں ہے ایسے شہداء جن کو بم میں اور مختلف چیزوں میں بازو کٹ جاتے ہیں. آج نہیں ایسے شہداء جن کے صرف سر اپنے گھروں تک پہنچے، بدن نہیں پہنچا. آج نہیں ایسے شہداء جن کے جسموں کو جلایا گیا، ان کے جسموں کو پامال کیا گیا. ہاں تو خدا دیتا جب وہ اسوہ حسنہ ہے تم کوشش تو کرو. ہم نہیں کہتے آپ مولا علی بن جاؤ گے، بھئی کوشش کرو ان کی راہ پہ چلنے کی. یہی تو فرماتے میں رسول خدا کی اطاعت ایسے کرتا ہوں جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے. سلمان علی بن ابی طالب کی پیروی کے وہی مثال جناب سلمان دیتے، جہاں جہاں مولا کے قدم، یعنی قدم بے قدم ہمیں علی بن ابی طالب کو فالو کرنا ہے. مولا نمازیں تو نوافل مستحبات نماز تہجد ہی پڑھیں، ہم تو وہ بھی ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے وہ بھی نہیں کرتے. اور یہ کہہ دیں کہ کہاں وہ کہاں ہم. ہاں کم از کم اصحاب اہل بیت کے نقش قدم پہ چلیں. کوشش تو تم کرو، پھر دیکھو خدا کون سے درجات انسان کو عطا کرتا ہے. تو یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. یہ شیطان ہے جو انسان کی فکر کو، انسان کی بندگی کو، وہ انسان کی پہلی اس کی ٹیکنیک ہے انسان کو آخرت کا کام انجام نہیں دینے دیتا. جب اس بندے نے آخرت کا کام کر دیا تو اب شیطان کیا کرتا ہے؟ اس کے عمل کو خراب کر دیتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے. ہاں کوئی آپ کو نصیحت کرے اور آپ کے ذہن میں بھائی وہ مجھے نصیحت کر رہے ہو، میں تو اتنا پڑھا لکھا ہوں، مولانا عارف کاظمی آپ یہ غلط کام کرتے، میں کہوں مجھے نصیحت کر رہے ہو، میں آپ کو اخلاق کا درس دوں، مجھے نصیحت. دیکھیں وہ عمل کو تباہ و برباد کرتا ہے. شیطان نصیحت بھلا دیتا ہے کہ تم کس کے لیے کام کر رہے ہو، تم یہ اعمال کس کے لیے انجام دے رہے ہو. تو قرآن مجید کی آیت بھی ہے نا کہ وہ ریب پیدا کرتا ہے، شک و شبہات پیدا کرتا ہے، وہ آپ کے وجود میں ریاکاریاں پیدا کرتا ہے. بدترین گناہ جو ایک عابد، ایک متقی، ایک صالح انسان سے انجام پاتا ہے وہ عجب کا گناہ ہے. ہم ابھی تک صرف ظاہری گناہوں میں مبتلا ہوئے ہیں. رسول خدا کی ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ 2 شخص مسجد میں داخل ہوئے، رسول خدا نے فرمایا ایک شخص عابد ہے، ایک فاسق ہے. لیکن جب یہ مسجد میں گئے واپس آئے تو رسول خدا نے کہا عابد فاسق بن کے نکلا اور فاسق عابد بن کے نکلا. یا رسول اللہ کیا مسجد کوئی جوا خانہ ہے کہ جہاں پر کوئی جائے شراب پیے گناہ کرے، اور عابد تھا مثلا شراب پی کے فاسق بن کے نکلے؟ مسجد جائے خدا عبادت کی جگہ، سجدے کی جگہ. ایسا کیا کیا اس عابد نے کہ فاسق بن کے نکلا، اور ایسا فاسق نے کیا کیا کہ عابد بن کے نکلا؟ آج جو عابد نے نماز پڑھی اسے اپنی نماز میں اتنا مزہ آیا کہ اس نے کہا کہ بس میں اب جنتی ہوں، میں جنت کے اعلیٰ ترین مقام پر ہوں. یہ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ خناس کے وسوسے جو ہیں یہ ذہن کو مبتلا کر دیتا ہے، زہریلا بنا دیتا ہے. کہ بس جیسے وہ عجب میں مبتلا ہوا کہ بس میں تو جنتی ہوں، فاسق بن گیا. اور وہ جو فاسق تھا اس نے خود اپنا سر مٹی اور سجدے پہ رکھا، ٹوٹے ہوئے دل سے کہا خدا یا میری نماز تو کچھ بھی نہیں ہے تمہاری درگاہ میں اتنا گنہگار، میں اتنا فاسق و فاجر ہوں خدا، یہ سجدے تو تیری دربار میں. اس نے اظہار انکساری ذلت کا اظہار کیا.
خدا نے اسے عابد کا مقام دے دیا۔ تو آپ دیکھتے ہیں ایک ہی گھڑی میں انسان کو وہ کیا سے کیا بنا دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، عبادتیں کی، وہ آپ کو چھوڑ دے گا، نہیں۔ بدترین خطرناک ترین دشمن انسان ہے شیطان اور اس کے بچے۔ تو انسان کو یہ کون بتائے گا؟ اہل بیت علیہ السلام، رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام بتائیں گے۔ اور یہ دعا اہل بیت فرماتے ہیں، یہی دعا اللہم وفر، یہ دعا قنوت میں بھی کیا کریں، بلطفک نیتی، اے خدا میری نیت کو شیطان خراب نہ کر دے، میری نیت کو شیطان زخمی نہ کر دے۔ میں عبادت کی نیت سے گیا تھا، لیکن اے خدا اس نیت کو خطروں سے بچا۔ کس کے خطروں سے؟ شیطان کے خطروں سے بچا۔ کہ عبادت کی نیت میں عجب لاتا ہے، تکبر لاتا ہے۔ اے خدا ہماری جان کو، ہماری فکر کو، ہماری روح کو، ہمارے رواں کو شیطان کے شر سے بچا اور حفاظت میں، ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھ۔ تو عزیزان محترم، صرف عبادات کرنا کافی نہیں ہے، اس کو ڈیپ میں سوچا کریں، اعمال کو سوچا کریں۔ ہم جو اعمال انجام دے رہے ہیں، کہیں اس اعمال میں یہ خوش فہمی میں شکار نہ ہو جائیں۔ یعنی دیکھیں دیوار کے اس سائڈ پہ گر جاتے، کبھی کہتے ہیں کہاں ہم اور کہاں جناب سلمان فارسی، ہم تو یہ عبادتیں نہیں کر سکتے، عبادت سے دور ہو جاتے۔ ایک طرف جو عبادت کرتا ہے، نماز شب بھی پڑھتا ہے، پھر اس کو شیطان ایسے عجب میں گرفتار کر دیتا ہے، پھر دوسرے لوگوں کو وہ کیڑے مکوڑوں میں دیکھتا ہے کہ میں عابد، میں زاہد، میں خطیب، میں فلاں، میں فلاں۔ تو شیطان کا کام یہی ہے، جب تک آپ زندہ ہیں وہ آپ کو چھوڑے گا نہیں، ہمیشہ آپ کو وسوسوں میں پھنسائے رکھے گا اور دنیا اور آخرت کو تباہ کرے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔